بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مراقبہ تصور شیخ۔ مراقبہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک روحانی عمل ہے جس میں ہم اپنے نفس کو تربیت کرا کے جسم سے نکالنا سیکھتے ہیں اور تیسری دنیا میں لے کے جاتے ہیں، روحانی دنیا میں لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ وہ روحانی دنیا کے مشاہدات کرتا ہے۔ تصور شیخ کا مطلب ہے مرشد کا تصور کرنا۔ یہ بھی آپ بات جانتے ہیں کہ مراقبہ تصور سے شروع کیا جاتا ہے۔ ایک ٹارگیٹڈ سینیریو کو تصور اور محسوس کیا جاتا ہے، اس میں انوالو ہوتے ہیں اور اپنا ارتکاز قائم رکھنے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہم اصل میں اس سینیریو میں پہنچ جاتے ہیں اور ہمارا ریل مراقبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس نسبت سے اس مراقبے کا نام مراقبہ تصور شیخ رکھا گیا ہے۔ یہ ایک بہت خاص مراقبہ ہے۔ اس کے 3 روحانی مقصد ہیں۔ پہلا مقصد مراقبہ کی مشق کرنا، جس طرح ہم نے ابھی تک کافی مراقبات کیے، یہ بھی ایک مراقبہ ہے۔ اس کی آپ مشق کریں گے، باقاعدگی سے کریں گے، ارتکاز بڑھے گا آپ کا اور آپ کا مراقبہ کھلے گا۔ دوسرا مقصد ہے اس کا مرشد کی روحانی حیثیت تک پہنچنا، مرشد کے روحانی پوزیشن تک پہنچنا، روحانی مقام تک پہنچنا، روحانی نفس تک پہنچنا۔ مرشد کی روحانی حیثیت یا روحانی مقام تک پہنچنا جو ہے، یہ روحانیت میں یا صوفیزم میں 0 پوائنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ مراقبہ کی مشق سیکھنے کے بعد، مراقبہ تصور شیخ کی سٹیجز سے گزرنے کے بعد اپنے مرشد کے روحانی مقام تک پہنچنا سیکھ لیتے ہیں، تو یہ آپ کا 0 پوائنٹ ہے۔ یہاں سے آگے آپ کی روحانیت شروع ہو جائے گی، پریکٹیکل روحانیت شروع ہو جائے گی، اور آپ نے دنیا اور دنیا میں رہنے والے عمل کو کراس کر کے اپنا 0 پوائنٹ حاصل کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جب ہم مرشد تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم آگے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تیسرا پرپس اس مراقبہ کی مشق کا یہ ہے کہ جب ہم مراقبہ تصور شیخ کرتے ہیں تو ہم اپنے شیخ یعنی اپنے مرشد کے روحانی اورا میں پہنچتے ہیں، روحانی اورا کو ایکسیس کرتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں، اس میں موجود ہوتے ہیں، وہاں سٹے کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مرشد کے روحانی اورا میں پہنچ جانے سے اور وہاں رہنے سے بہت تیز روحانی فیض ملتا ہے اور انرجی ٹرانسفرنس ہوتی ہے۔ انرجی ٹرانسفرنس کہہ لیں، فیض کہہ لیں، روحانیت کہہ لیں۔ اور اگر ہم مرشد کے اس روحانی اورا میں پہنچنے اور رہنے کی جو مشق ہے، یعنی مراقبہ تصور شیخ، اس کو اپنی مستقل عادت بنا لیں، ہمیشہ کرنا شروع کر دیں، تو آپ کی مرشد سے آپ تک روحانی علم اور فیض آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوتا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے فلسفی وہی ہے کہ جو چیز ہم بار بار کرتے ہیں وہ پروگرامنگ ہو جاتی ہے، جو خود کرتے ہیں ہمارے مائنڈ میں پروگرامنگ ہو جاتی ہے، جو ہم کام اسپرچولی کرتے ہیں وہ اسپرچولی پروگرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز آٹومیٹکلی پروگرام ہو جائے گی کہ آپ کو آٹومیٹک انرجی ٹرانسفرنس ملتی رہے گی، آپ کو فیض ملتا رہے گا، آپ کو روحانی فوائد ملتے رہیں گے، آپ کو روحانی تحفظ اور بے شمار روحانی انعامات جو ہیں وہ ملتے رہیں گے، اور آپ کا کنٹینیوسلی ہر لمحے کے ساتھ آہستہ آہستہ گریجولی آپ کا روحانی مقام اور روحانی پاور بھی خود بہت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ہم اس کے طریقے پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مراقبہ تصور شیخ ہم نے کرنا کیسے ہے۔ مراقبہ کی جو بیسک چیزیں ہیں آپ نے وہ سٹارٹ کرنی ہے۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ نے خود حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مراقبے کے لیے جو اہتمام چاہیے ہوتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے کچھ دیر سکوت رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کلام پاک سورہ کوثر، جو آپ کو میں نے اسپیشل ایک پاور کوڈ دیا ہوا ہے، ایک روحانی کی دی ہوئی ہے آپ کو، میں نے اسپیشل اٹیونمنٹ اجازت دی ہوئی ہے، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر اجازت ہے اس کی، کہ آپ نے کلام پاک پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے، بیک گراؤنڈ میں پڑھنا ہے، اس نیت سے پڑھنا ہے کہ آپ کا یہ مراقبہ درست ہو اور آپ فوراً اپنے مرشد تک پہنچ جائیں۔ اس نیت سے تھوڑی دیر آپ نے دل میں کلام پاک پڑھنا ہے اور دل میں بیک گراؤنڈ میں پڑھنا ہے، اور اپنے ذہن کا فوکس اپنے مرشد تک پہنچنے کے اوپر رکھنا ہے کہ آپ نے وہاں کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے۔ کنیکشن اسٹیبلش کرنے کا طریقہ آپ ٹیلی پیتھی لیسنز میں سیکھ چکے ہوئے ہیں، اب یہاں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
مرشد تک پہنچنے کے لیے کلام پاک کا سہارا لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر سکوت کرنا ہے، اپنے توجہ بنائے رکھنا ہے۔ آٹومیٹک آپ کا لنک بنتا چلا جائے گا، آپ کے سامنے تصویر بنتی چلی جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ یا دوسرے معنوں میں یوں کہہ لیں کہ آپ خود ایک تصور انٹینڈ کر کے بنا لیں کہ آپ اپنے مرشد کے پاس موجود ہیں اور مرشد کے سامنے مرشد کی صحبت میں آپ بیٹھے ہیں۔ اس میں ہیلپ یہ ہے، اس میں کچھ ٹپس ہوں گی کہ آپ نے یہ چیز کیسے اچیو کرنی ہے۔ کلام پاک پڑھا، سکوت کیا، توجہ کی، لنک بنایا، خود امیجنیشن سے انٹینشن سے لنک بنایا، تھوڑی دیر ویٹ کیا، اگر بن رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بن رہا تو آپ نے پھر کلام پاک پڑھا، پھر سکوت کیا، دوبارہ ارادہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ نے اس سائیکل کو چلانا ہے۔ کلام پاک پڑھا، سکوت کیے، اور آپ نے اپنا انٹینڈ کیا مراقبہ کا لنک بنانے کی، اپنے مرشد سے لنک بنانے کی کوشش آپ نے کرنی ہے۔ یا آپ ایک دو دفعہ کریں گے تو آپ کا لنک بن جائے گا، یا دوسرے معنوں میں آپ خود اپنا لنک بنا لیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جب آپ پریکٹیکلی کریں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے اس عمل کے دوران کہ آپ کی کبھی تصور بنے، کبھی ٹوٹ جائے، کبھی کوئی موونگ اور چینجنگ سنیریوز، پکچرز، انوائرمنٹس بن سکتے ہیں، بلر امیج، چینجنگ امیج، کسی طرح کا بھی امیج بن سکتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ جو روحانی پوزیشن ہوتی ہے مرشد کی، جو روحانی ان کی شبیہ ہوتی ہے، جو روحانی ان کا اسپیکٹ ہوتا ہے، وہ ظاہری سے فرق بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ کے مرشد جس جگہ بیٹھتے ہیں وہی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کا حجرہ، ان کا آستانہ، ان کا انسٹیٹیوشن آپ کو نظر آ رہا ہے، یا کوئی ڈفرینٹ روحانی مقام بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے ایک ٹیلی پیتھی روم یا اسپرچل روم بنانا سیکھا تھا۔ آپ کے مرشد کسی بھی سینیریو میں، کسی بھی حلیے میں، کسی بھی جگہ پہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انوائرمنٹ روحانی سے ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو ٹارگٹ ہوتا ہے مرشد یا کوئی بزرگ، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ اسٹیپ آپ کا اچیو ہو گیا۔ اپنی توجہ برقرار رکھیں، ریگولرلی مراقبہ کرتے چلے جائیں تو آپ کے مرشد بھی آپ کو وہاں نظر آ جائیں گے، محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کا آگے تصور شیخ کا جو مراقبہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کا سین چینج ہو رہے ہیں اور کسی جگہ ایک سین جو ہے وہ رک گیا ہے، وہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ یہ آپ کا وہ سین ہے۔ پھر ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو ایک سین بار بار آپ کے سامنے آئے، یعنی ایک سین چینج ہو رہے ہیں لیکن اس میں سے ایک سینیریو بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ خود سے آٹومیٹکلی کسی چیز کے اوپر، کسی سینیریو، کسی پکچر کے اوپر لاک آن نہیں کرنا اپنے ذہن کو کہ یہی ہے۔ اپنے ذہن کو آزاد چھوڑیں، دل میں نیت آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے مرشد کے روحانی مقام یا روحانی ان کی جو پوزیشن ہے میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، اور کلام پاک کا سہارا آپ کے پاس ہے، آٹومیٹکلی آپ ایک دو تین چار ٹرائی کرنے کے بعد پہنچ جائیں گے۔ خود سے کسی سینیریو کو لاک آن نہیں کرنا۔ اگر آپ خود سے لاک آن کریں گے تو آپ کا مراقبہ وہاں ختم ہو جائے گا اور آپ صرف اپنی لاک آن والی سچویشن پہ رہ جائیں گے۔ نیچرل رکھنا ہے اور آپ نے اس کو اوپن رکھنا ہے۔ کلام پاک آپ کی ہیلپ کرے گا جب بھی آپ کو کنفیوژن ہو، اور جب آپ پہنچ جائیں اس جگہ پہ جہاں آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ آپ کے مرشد ہیں، یہ آپ کے مرشد کا حجرہ ہے، ان کا آستانہ ہے، ان کا گھر ہے، آفس ہے، ان کے سامنے آپ نے بیٹھ جانا ہے، موجود ہو جانا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ صرف آپ نے ادب سے بیٹھ جانا ہے بس۔ صوفیزم تصوف میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب مرشد کی محفل میں، مرشد خانے پہ جب آپ موجود ہوں تو وہاں پہ آپ نے صرف بیٹھ جانا ہے خاموشی سے۔ وہاں آپ نے کلام پاک بھی نہیں پڑھنا، وہاں آپ نے سوال جواب بھی نہیں کرنا۔ آپ مرشد کا دیدار کرنا چاہیں دیدار کر سکتے ہیں، آپ نظریں جھکا کے بیٹھنا چاہیں، سامنے مرشد ہیں، وہ بھی تصور اور احساس ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے ادب سے وہاں بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے وہاں گفتگو نہیں کرنی مرشد سے، آپ نے وہاں سوال جواب نہیں کرنے، آپ نے کوئی انٹیروگیشن، کوئی روحانی معلومات لینے کی کوشش، درخواست نہیں کرنی کہ روحانی توجہ کریں۔ سب کچھ آٹومیٹکلی ہوگا۔ آپ نے ادب سے اور توجہ سے وہاں پہ جو ہے نا، بے شک ہاتھ باندھ کے، آنکھیں وہاں تصور میں وہاں آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھ سکتے ہیں، کھلی آنکھوں سے نظریں جھکا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کا یہ ادب سے بیٹھنا، وہاں پہنچ جانا، یہ کافی ہے۔ آپ کے مرشد کا آٹومیٹک فیض جلد یا بدیر سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پوری مشق کے دوران آپ نے اپنے ذہن میں یہ دہراتے رہنا ہے کہ میں اپنے مرشد کی محفل میں بیٹھا ہوں، میں اپنے مرشد کے روحانی مقام، ان کی روحانی پوزیشن تک جو ہے وہاں بیٹھا ہوں، اور میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اپنے مرشد کا نام، جو معلومات ہیں آپ اپنے ذہن میں ریپیٹ کرتے رہیں، تاکہ اس میں اگر کوئی ڈسٹریکشن ہے تو وہ ختم ہوتی جائے، اور آپ کا لنک اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جائے، اسٹیبل سے اسٹیبل ہوتا چلا جائے۔ اور جب ایسا ہو جائے تو آپ نے وہاں اپنی توجہ ادب سے بیٹھنا ہے، توجہ مینٹین کرنی ہے، اپنے ارتکاز کو بڑھانا ہے، اس محفل کو کچھ دیر مینٹین کرنا ہے۔
جتنی دیر آپ توجہ رکھ سکیں رکھیں، اس کے بعد اپنا مراقبہ آپ ختم کر دیں. نیکسٹ ٹائم جب دوبارہ کرنا چاہیں تو دوبارہ کر لیں. 3 دفعہ، کم از کم 3 دفعہ دن میں آپ نے یہ مشق کرنی ہے. اور اپنے مرشد تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے، اس میں مرشد کی آئی ڈی کیسے یوز ہوگی. جیسے ٹیلی پیتھی میں کسی تک پہنچنے کے لیے ہم آئی ڈی یوز کرتے ہیں، مرشد تک پہنچنے کے لیے آپ کی کیا آئی ڈی یوز ہوگی کہ مرشد کا آپ کو اپنے نام تو پتہ ہوگا، وہ کہاں ہوتے ہیں یا ان کی کیا تعلیمات ہیں، ان کا سلسلہ کون سا ہے، ان کا کسی اوپن ایئر نہیں، کسی فزیکل ان کی سیٹنگ ہے جہاں وہ بیٹھتے ہیں تعلیمات دیتے ہیں، آن لائن دیتے ہیں، کیا ہے. جتنی معلومات اس قسم کی اویلیبل ہیں وہ آپ کا امیج اور آئی ڈی کیچ کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ مراقبہ آپ سب اپنے اپنے جو مرشد ہیں، جن کو آپ مرشد مانتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ مراقبہ تصور شیخ کرنا ہے. یہ مراقبہ جو آپ کے جن لوگوں کے مرشد حیات ہیں اس زندگی میں، اس وقت کسی سے آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ مراقبہ کرنا ہے. جن لوگوں کے مرشد فوت ہو گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، اس دنیا میں اب نہیں ہیں، یہ ان کے ساتھ مراقبہ آپ نے نہیں کرنا. وہ سبق ہم پھر کبھی آگے چل کر کریں گے. ابھی آپ نے زندہ و جاوید جو حیات مرشد ہیں اپنی ظاہری لائف میں جو اس وقت موجود ہیں، جن سے آپ سیکھ رہے ہیں، یا کوئی بزرگ جن سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے تصور کے ساتھ آپ یہ مراقبہ کر سکتے ہیں. جو لوگ میرے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں اور مجھے اپنا ٹرینر، اپنا مرشد شیخ مانتے ہیں، انہوں نے یہ اس مراقبے میں آپ نے میرے ساتھ یہ روحانی لنک بنانا ہے. اس میں نام میرا آپ جانتے ہیں، صوفی اویسی میرا نام ہے، یہی میرا روحانی نام ہے. سلسلہ چشتیہ ہے میرا. صوفیزم پاکستان کا ہمارا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم یہ تعلیمات دے رہے ہیں. میں کیا تعلیمات دیتا ہوں؟ آن لائن ٹریننگ دیتا ہوں، آن لائن فری کورسز میں کرواتا ہوں. سائیکالوجی، مائنڈ سائنسز اور اسپریچویلٹی، ان 3 چیزوں کی میں انٹیگریٹڈ چیزیں جو میں سکھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں. 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق آپ کو سائنس لاجک کے ساتھ سکھاتا ہوں. یہ ساری چیزیں میری آئی ڈی ہیں. میری آواز آپ آلریڈی روز سنتے ہیں ویڈیوز میں. یہ آئی ڈی میری کافی ہے. جس نے اپنے مرشد کا تصور کرنا ہے، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو استعمال نہیں کرنی. اگر آپ تصاویر یا ویڈیو استعمال کریں گے تو آپ کا مراقبہ نہیں ہوگا، آپ ظاہری اور اس تک رہ جائیں گے. روحانی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے، ظاہری پوزیشن، ظاہری حلیہ، ظاہری پکچر کچھ اور ہوتی ہے. جب آپ مراقبے میں اپنے مرشد کو دیکھیں گے تو وہ ان کا حلیہ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ظاہری حلیے سے، ان کا مقام، ان کا لباس، سب کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. تصویروں کا سہارا آپ نے نہیں لینا، ویڈیوز کا سہارا نہیں لینا. آپ نے جو آئی ڈی کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یوز کر کے اپنے لنک بنانا ہے. روحانی طور پر آٹومیٹکلی لنک بنے گا اور آپ اس جگہ پہنچیں گے. ہم نے آپ کو پہنچانا ہی روحانی مقام تک ہے، ظاہری مقام تک نہیں پہنچانا، روحانی مقام تک پہنچانا ہے. یہ مراقبہ پریکٹس کریں. کوئی سوالات ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. آگے ہم اس پہ مزید ویڈیوز بنائیں گے. تھینک یو. السلام علیکم.